اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ فلما پھر جب آتاہما اس نے دیا انہیں صالحا صالح بچہ، جعلا ان دونوں نے ٹھہرائے لہو اس کے شرکاء شریک، فیما اس میں جو آتاہما انہیں دیا، فتعالی اللہ سو برتر ہے اللہ، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں ان لوگوں کی بے راہی اور کج روی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا فتعالی اللہ اما یشرکون، یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ آیات مذکورہ کی اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے پہلے جملے میں آدم و حوا کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے، اور آخری جملوں میں بعد کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی اور کج روی کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملے کا تعلق آدم و حوا سے مطلق نہیں، جس کے سبب آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی شبہ ہو، بلکہ اس کا تعلق بعد کی آنے والی نسلوں کے عمل سے ہے۔ اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی ہے، تفسیر در منصور میں بروایت ابن المنظر و ابن ابی حاتم مفسر القرآن عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ ترمذی اور حاکم کی روایات میں جو ایک قصہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا اور شیطان کے فریب دینے کا مذکور ہے، اس کو بعض نے اسرائیلی روایات قرار دے کر ناقابل اعتماد بتلایا ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ متذکرہ تفسیر پر اگر اس قصے کی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی آیت کی تفسیر میں کوئی اشکال و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس آیت سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی موافقت اور پورا انس ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے، اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے فوائد وابستہ ہیں وہ پوری طرح انجام پا سکیں۔ دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے۔ دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں، اور آج کی مہذب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقوں کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھریلو زندگی کے سکون کو سراسر برباد کرنے والی ہیں۔ عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جاتی ہے، اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ جوں یہ بے پردگی اور بے حیائی عورت میں بڑھتی جاتی ہے، اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جن سے مشرکانہ مفہوم لیا جا سکتا ہے، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو، وہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہونے کے سبب گناہ عظیم ہے، جیسے عبد الشمس، عبد العزیٰ وغیرہ نام رکھنا۔ چوتھے یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ و رسول کے ناموں پر رکھے جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن، عبداللہ وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں سے یہ رہی صحیح اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں، اور کہیں اسلام نام رکھ بھی دیے تو ان کو بھی انگریزی کے مخفف حروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ سیرت و صورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل ہو چکا تھا،
ناموں کے اس نئے طرز نے اسلام کی اس آخری علامت کو بھی رخصت کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم اور اسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔